السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 49۔ صحت اور فراغ کو اللہ کی اطاعت کے لیے غنیمت سمجھیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جسمانی صحت اور خالی وقت ضائع نہ ہو، یہ خیال کر کے کہ پہلے بہت عمل ہو چکا۔ اللہ کی اطاعت میں کمی نہ کرو، بلکہ صحت کو غنیمت جان کر محنت کرو۔ اپنے خالی وقت کو کام میں لاؤ، کیونکہ ہر وقت کام نہیں ہو سکتا اور جو چھوٹ جائے گا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ خالی رہنے سے ندامت ہوگی یا کچھ عملی تنہائی میں انحراف یا افسوس ہوگا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، راہ سے مرد غافل ہوتے ہیں، عورتیں اٹھلاتی ہے۔ بزر چمبر کہتا ہے، کام سے تھکان ہوتی ہے لیکن خالی رہنا فساد انگیز ہے۔ ایک حکیم کا کہنا ہے کہ تنہائی سے بچو، اس سے عقل فاسد اور حل شدہ مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ ایک ادیب کا کہنا ہے کہ اپنا دن بغیر کسی فائدے کے نہ گزارو، اپنا وقت فضول میں ضائع نہ کرو۔ عمر اس سے بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی اسے غیر مفید چیزوں میں ضائع کرے اور اپنا مال وہاں اڑا دے جہاں نہ اجر نہ ثواب۔ اس سے زیادہ بلیغ سیدنا عیسیٰ کا قول ہے، فرمایا، نیکی تین ہے: بولنا، دیکھنا اور خاموش رہنا۔ جو بغیر ذکر کے بولا، اس نے لغو بات کی۔ جس نے عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا، اس نے غلطی کی۔ جو بغیر فکر کے خاموش رہا، اس نے وقت گنوایا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ بندے کو ایک خدا اور آقا کی ضرورت ہے۔ خدا کی ذات قدرت، نصرت، اقتدار، عطا، غنا، قوت اور بقا سے متصف ہے۔ جو ان صفات سے متصف ہوگا وہی خدائے واحد، مالک اور نگران اعلیٰ ہوگا۔ کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو بندے کو سکون دے، جس سے مطمئن ہو اور لو لگائے کہ اللہ ہی خوف زدوں کی پناہ گاہ، فریاد کرنے والوں کا فریاد درس اور بے خانما کا مددگار ہے۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی۔ وہ پناہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو پناہ دے سکے۔ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی ولی اور سرپرست نہیں۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرے، اگرچہ دنیا میں اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور اس محبت کی لذت بھی اسے ملتی ہو، لیکن یہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر فساد انگیز ہے جتنا کہ مسموم کھانا کھانا۔ اگر آسمان و زمین میں اور بھی خدا ہوتے تو وہ دونوں فاسد ہو جاتے۔ اللہ عرش کا مالک اس سے پاک ہے جو یہ بتاتے ہیں۔ آسمان و زمین تو قائم ہی اس سے ہے کہ وہ اللہ کو ازلی مانتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو اللہ معبود برحق نہ ہوتا، کیونکہ نہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے نہ اس کی کوئی مثل۔ تو الوہیت کے نہ ہونے سے آسمان و زمین کا قوام بگڑ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مجبور ہے کہ اس کا ایک الہ ہو جو اس کا معبود بھی ہو، اس کا مددگار بھی، یعنی فانی کی ضرورت باقی سے، ضعیف کی طاقتور سے، فقیر کی مالدار سے ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کو الہ واحد نہیں مانتا، اسے دوسری اشیاء، صورتوں اور مرغوبات کو الہ ماننا پڑے گا، اور اس طرح وہ لامحالہ ان کا بندہ اور غلام بن کر رہ جائے گا۔ کیا تم نے دیکھا اسے جس نے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے؟ حدیث میں ہے، آپ نے حسین سے پوچھا، تم کتنوں کی عبادت کرتے ہو؟ بولے، 7 کی، 6 زمین میں اور 1 آسمان میں۔ آپ نے دریافت کیا، رغبت اور خوف میں تمہارے کون کام آتا ہے؟ کہا، وہ جو آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو زمین والوں کو چھوڑ دے، آسمان والے کی عبادت کر۔ یہ جان لیجیے کہ بندے کا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا محتاج ہونا ایسی عبادت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، تاہم وہ بعض وجوہ سے ایسی ہے جیسے جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے۔ ان کے مابین بہت سے فرق بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی کی حقیقت اس کا قلب اور روح ہے، اور یہ حقیقت اللہ الہ وحدہ کے ذریعے ہی قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے قلب و روح کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتے ہیں اور ایک دن اس سے ضرور ملیں گے۔ اس کے ملے بغیر وہ ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ بقول شاعر، جو اللہ سے ملاقات چاہے گا، اللہ اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ اس کے برعکس وہ ہے جو ایسا نہ چاہے، لہٰذا اللہ کی رحمت اور فضل چاہو، بھروسہ پر نہ بیٹھ جاؤ۔
بھروسے پر نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر اللہ کے بغیر کسی کو لذت و سرور ملے بھی تو وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہیں گے، بلکہ ایک نوع سے دوسری اور ایک شخص سے دوسرے تک منتقل ہوتے رہیں گے۔ کبھی اس کا آقا نعمت اسے عیش و آرام دے گا، اور کبھی اسے نہ صرف عیش و آرام سے محروم کر دے گا بلکہ اس کا وجود اور ملاقات بھی گوارا نہ کرے گا، جبکہ خدا ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کاش کہ تو راضی رہے تیری رضا کے ساتھ، اگر تمام لوگ بھی ناراض ہو تو کوئی پرواہ نہیں، میری انتہائی امید یہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو اللہ کو راضی کرے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا۔ مجھے یہاں یاد آیا کہ شاعر عقوق کے امیر ابو ولف کی مدح میں کہا، تم جب بھی اپنے ہاتھ خیر کے ساتھ پھیلاتے ہو تو بہتریوں کی زندگی کی روزی روٹی کا فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ نے اس پر مامون کو مسلط کر دیا جس نے اس شعر کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں۔ کامیابی چاہنے والوں کے لیے نشان راہ، سعادت و فلاح کی کچھ صاف اور نمایاں علامتیں ہیں۔ یہ نشان راہ ہی آدمی کی کامیابی، کامرانی اور ترقی کی گواہی دیتے ہیں۔ سعادت اور فلاح کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا علم بڑھے گا تو اس کی تواضع و رحم دلی میں اضافہ بھی ہوگا، یعنی گوہر آبدار ہے کہ جتنی زیادہ چمک اور نفاست ہوگی اتنے ہی گہرے پانیوں میں ہوگا۔ ایسا آدمی محسوس کرے گا کہ علم اللہ کی عطا کردہ دولت ہے جس کو دے کر اللہ آزماتا ہے۔ اگر وہ اچھا حامل علم اور بہت بہتر شکر گزار ہوا تو اس سے درجات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تم میں سے اہل ایمان اور علم والوں کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کا علم ہوگا اس کا خوف بھی بڑھے گا، کیونکہ اس کو لغزش قدم، لغزش زبان اور دل کے پلٹ جانے کا خوف لاحق رہے گا۔ ہوشیار و بیدار پرندے کی طرح جو مسلسل چوکنا رہتا ہے اور نگرانی کرتا ہے، وہ پھدک پھدک کر کبھی اس درخت پر کبھی اس پر بیٹھتا رہتا ہے۔ اسے شکاریوں سے اور اچانک لگنے والی گولی کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح جتنی اس کی عمر ہوگی اتنی ہی اس کی حرص ختم ہوگی۔ اسے یقینی علم ہوگا کہ بس سفینہ حیات کنارے آ لگا ہے، راستہ ختم ہوا، منزل آ گئی۔ اسی طرح جتنا مال میں اضافہ ہوگا اس کی جود و سخا میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ مال عاریت ہے، دینے والا امتحان لے رہا ہے، امکانات ہر طرح کے ہیں، موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ اسی طرح جتنا اس کے جاہ و منصب میں ترقی ہوگی اتنا ہی وہ لوگوں سے قریب ہوگا، ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، ان سے تواضع کے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو انہیں زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے برعکس بدبختی کی علامت یہ ہے کہ علم میں اضافے سے تکبر و غرور بڑھے گا، اس کا علم فائدہ نہ پہنچائے گا، اس کا دل خالی ہوگا، طبیعت گرم اور مزاج میں درشتی و تشدد ہوگی، اس کا عمل بڑھے گا تو فقر میں اور لوگوں کی تحقیر میں اور خوش فہمی میں زیادتی ہوگی کہ وہ اکیلا نجات یافتہ ہے، باقی ہلاک ہونے والے ہیں، اس کا بیڑا پار ہے، دوسرے مجدھار میں ہے۔ اس کی عمر میں اضافے سے اس کی حرص بڑھے گی، وہ سینت سینت کر رکھنے والا اور نہ دینے والا ہوگا، حادثات سے اس کے اندر تبدیلی نہ ہوگی، مصائب کا اثر نہ ہوگا، آفتوں سے بیدار نہ ہوگا۔ جتنا مال بڑھے گا اس کا بخل بڑھے گا، کیونکہ اس کا دل اعلیٰ اقدار سے خالی، ہاتھ تنگ اور چہرہ سپاٹ اور تاریک ہے۔ جتنی اس کی قدر و منزلت بڑھے گی اس کے تکبر اور غرور میں اضافہ ہوگا، یعنی وہ مغرور، سخت دل پھولنے والا اور جلد باز ہوگا، رحم و مروت سے عاری لیکن انجام کے لحاظ سے کچھ نہیں۔ فرمایا، قیامت میں متکبرین کو ذروں کی صورت میں لایا جائے گا جنہیں لوگ پیروں سے روند رہے ہوں گے۔ یہ امور اللہ کی طرف سے ابتلاء و امتحان ہے، جن میں کچھ کامیاب و بامراد نکلتے ہیں، کچھ نامراد ہوتے ہیں۔
بڑا مرتبہ بھی ابتلا ہے، بادشاہت، اقتدار اور مال کی طرح بڑا مرتبہ بھی ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جب انہوں نے بلقیس کے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو کہا، وہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو انہیں اچھی طرح قبول کرتا ہے، شکر گزاری کا رویہ اپناتا ہے، ان کی حفاظت کرتا، مستفید ہوتا اور دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اور کون ہے جو کفران نعمت ہو کرتا ہے، ان کی ناقدری کرتا اور اللہ کی نافرمانی مخالفت میں ان کو خرچ کرتا ہے۔ اس طرح نعمتیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اللہ امتحان ہے جن سے شکر گزار اور کافر کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ابتلا و آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا، انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسے اس کا رب آزماتا ہے، تو اگر اس کا اکرام ہوا اور نعمتیں ملی تو کہتا ہے کہ میرے رب میں نے میرے ساتھ کرم فرمایا، اور آزمائش اگر روزی میں تنگی سے ہوتی ہے تو کہے گا کہ میرے رب نے میری توہین کی، ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کا گمان صحیح نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے نعمتیں دی تو ضروری نہیں کہ وہ اس کی طرف سے اس کا اکرام ہو، اسی طرح جس کا رزق تنگ کر دیا اور اسے آزمائش میں ڈال دیا، ضروری نہیں کہ یہ اس کی طرف سے اس کی اہانت ہی ہو۔ باقی رہنے والے خزانے اسلام، ایمان، احسان، بر و تقوی، ہجرت و جہاد اور توبہ و انابت کی عظیم نعمتیں اور بہترین عطایا ہی وہ خزانے ہیں جو مالکوں کے پاس رہ جائیں گے اور ان کے ساتھ قیامت تک جائیں گے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ و یوم آخرت پر، ملائکہ، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، بدحالی و تنگحالی میں صبر کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ سچے اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اچھے لوگوں میں شامل کرے، ہمیں بھی صحیح راہ دکھائے، ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کتاب سن کر آپ لوگوں کو ضرور اچھا لگ رہا ہوگا، تو اس کتاب کو ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے کمنٹس دے کر مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو سن کر کتاب کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔